السلام علیکم 9 کلاس آپ کا ہم نے جو نیکسٹ کام سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 4 حقوق نسواں یا خواتین کو بااختیار بنانا۔ کچھ بکس میں اس کا نام حقوق نسواں ہوگا، کچھ میں اس کو خواتین کو بااختیار بنانا، وومنز امپاورمنٹ۔ اس چیپٹر میں بچے جو ہم نے کویسچن کرنا ہے آج کا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ حقوق نسواں کی اگر بات کی جائے تو نسواں کہتے ہیں عورتوں کو، حقوق ان کے حق، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو کویسچن کے بارے میں بچے بات کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ جس طرح میری 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا دین اسلام میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام میں عورتوں کو چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے کہ جو عورت کو اللہ کریم کے بخشے ہوئے رتبے کے ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا لازمی رکن بنا دیا۔ تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ یہ اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت کی روشن دلیل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی مرکز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زوجہ یعنی کہ پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جزیرہ نما عرب کے ایک صاحب ثروت خاتون تھیں۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھیں۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کے منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ جب قبیلہ قریش کی تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ خواتین، خدام اور یتیموں کے بنیادی حقوق۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کو اپنا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام بچے خادم کی جمع کو کہتے ہیں، اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ ظلم اور جبر کے سامنے زندہ مثالیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور خواتین ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں، جو مشکل دور میں بھی مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کا مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہیں۔ یہ بچے آپ کا آج کا سوال ہے، اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے نیٹ کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے، اس کو آپ نے آدھا یاد کر لینا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور باقی آپ نے نیکسٹ یاد کرنا ہے۔ اور اگر اس میں کسی قسم کا مسئلہ ہو، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔